اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 26 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اور اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیت اللہ کا ذکر آ رہا ہے اور بیت اللہ کے ذکر کے ساتھ پھر حج کا ذکر آئے گا۔ سب سے پہلے نبی تھے آدم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام تک بہت سے انبیاء تشریف لائے اور سارے کے سارے نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی نماز تو کامن عبادت رہی ہے، تمام انبیاء کی طریقہ اوقات اس کے رولز ڈیفرنٹ ہوں گے، لیکن عبادت اپنی جگہ تھی، فکس تھی۔ تو جو بھی نماز وہ پڑھتے ہوں گے تو آبویسلی کسی خاص رخ پر پڑھتے ہوں گے، کوئی قبلہ تو ہوگا۔ اور یہ کیا رخ تھا، قبلہ کیا تھا؟ تمام انبیاء کا آدم علیہ السلام سے لے کر اور ابراہیم علیہ السلام تک بیت اللہ ہی تھا۔ تو کیا یہاں پر یہ جو بیت اللہ تھا، کیا باقاعدہ کوئی سٹرکچر تھا یہاں پر، کوئی چیز کنسٹرکٹڈ تھی یہاں پر؟ دیکھیے اللہ نے تو فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس ببکہ، یہ قرآن میں کلیئر آتا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ کب بنا اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی سٹرکچر اس جگہ قائم کیا گیا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ کیا آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، یا آدم علیہ السلام کے ساتھ یا ان سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو ایگزیکٹ ہسٹری نہیں پتا، ہم اپنی عقل سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سٹرکچر تو ہوگا وہاں پر جب اللہ نے اس کو بیت کا نام دیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ عمارت حالات کا شکار ہو کر، ایلیمنٹس کا شکار ہو کے، ایلیمنٹس آف نیچر کا، طوفان، بارش وغیرہ وغیرہ، اس سے وہ ڈھا گئی ہو، وہ عمارت ڈھہ گئی، گر گئی۔ لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ بائی دا ٹائم ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہاں پر کوئی سٹرکچر نہیں تھا، ٹھیک؟ عرب میں مکہ میں بیت اللہ عمارت کے طور پہ نہیں، گھر کی شکل میں نہیں تھا، لیکن بنیادیں تو تھیں، بنیادیں موجود تھیں۔ اسی لیے ذکر کیا آتا ہے اذ یرفع ابراہیم علیہ السلام کیا بلند کر رہے تھے؟ قواعد البیت، یعنی بنیادوں پر وہ بلند کر رہے تھے نا، بنیادیں نہیں ڈالی انہوں نے، دیواریں بلند کر رہے تھے۔ اور جو کنسٹرکشن کا ہمیں ملتا ہے اس میں یہی ملتا ہے کہ آپ پتھر لا رہے تھے اور دیواریں بنا رہے تھے، بنیاد موجود تھی وہاں پر اور دیواریں بلند کر رہے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ جب زمزم نمودار ہوا تھا حاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے، تو ایک فرشتے نے آ کر حاجر علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم ضائع ہونے سے مت ڈرو، کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے اور یہ لڑکا اور اس کا باپ اس کو بنائے گا اور اللہ اس کے رہنے والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیت اللہ زمین سے ٹیلی کی طرح بلند تھا، سیلاب آتے اور اس کے دائیں اور بائیں سے گزر جایا کرتے تھے۔ ٹیلا سمجھتے ہیں ہلاک، تو کوئی بلڈنگ نہیں تھی، بس ایک ریسڈ پلیٹ فارم جیسا بنا ہوا تھا، دیٹس اٹ، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود جگہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کو کہ تمہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے، اور مقصد بتا دیا کہ توحید کا مرکز ہوگا، اور پھر مراسم میں عبودیت سکھا دیے، طواف کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع سجود۔ دیکھیں قائمین رکع السجود، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ نماز کے سارے ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تو صلاۃ ورڈ نہیں آیا لیکن اس کے ڈفرینٹ ارکان آئے ہیں۔ اور پاکی کا خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ آئیڈیولوجیکل اور فزیکل پیورٹی کا اہتمام کرنا ہے، عقائد کی پاکی کا اہتمام کرنا ہے، اور جسمانی پاکیزگی، روحانی جسمانی طور پر اس جگہ کو بالکل پاک صاف رکھنا ہے۔ اور الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت نے اس جگہ کو کتنا پاک رکھا ہے، کسی قسم کا شرک نہیں ہونے دیا وہاں پر انہوں نے، ورنہ جو لوگوں کا حال ہوتا ہے پتہ نہیں وہ تو کیا ہو چکا ہوتا اس وقت تک۔ اور صفائی کا جو اہتمام ہوتا ہے، اتنے لاکھوں لوگ آتے ہیں لیکن چمک
ٹی وی ہر چیز ہے وہاں پہ اللہ کے فضل سے. اور رات کو بھی جو لائٹوں کا انتظام ہے کہ سوئی لٹرلی بلا مبالغہ سوئی گری ہو تو نظر آ جائے. تو یہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا, اس پر عمل مسلمانوں نے کیا. اور نماز ہم جانتے ہیں کہ ایسی عبادت ہے جو بہت زیادہ, جس کا اہتمام کرنا چاہیے بیت اللہ میں. یہاں سے ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں, جب وہاں پہنچ جائیں پھر تو کتنی نماز پڑھنی چاہیے سوچیں. اور وہاں ہم نے کتاب الحج میں پڑھا بھی تھا کہ کوئی مکروہ اوقات ہے ہی نہیں, ہر وقت انسان نوافل ادا کر سکتا ہے. تو وہاں کی عبادت کیا ہونی چاہیے؟ قائمین و رکع السجود, خوب 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 نمازیں پڑھنی چاہیے, خوب نوافل پڑھنے چاہیے. اور بہرحال وہاں تو پڑھنے ہی چاہیے, لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو ہم دنیا میں کہیں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک عبادت صرف بیت اللہ ہی کے پاس ہو سکتی ہے, جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے پہلے, طواف کا. طواف ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے, کسی اور جگہ تو یہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی. تو کتنی پیاری آیات ہیں, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو مرکز بنایا, اور آج بھی سارے دنیا کے مسلمان اسی کی طرف رخ کرتے ہیں. تو یہ تو جنرک عبادات جو کہ ہر وقت کی جا سکتی ہیں. پھر ایک موسم کے ساتھ سال کی مخصوص عبادت, تو دن کے اوقات کی عبادت آ گئی, نماز اور طواف سارا دن کرتے رہو, نو ایشو. اب ایک خاص وقت کے ڈیفینیشن کے ساتھ, وقت کی پریسیشن کے ساتھ ایک عبادت ہے, اور وہ ہے حج کی عبادت. اور یہ حج کو سال کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا پہلے زمانے میں. ہم سورہ قصص پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وہاں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہونے والے سسر تھے, جی ہاں سسر کا ذکر قرآن میں موجود ہے, بیٹی کے ابو کا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ثمانیۃ حجج, حجج حج کی جمع ہے. انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں اس شرط پہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا کہ تم 8 سال میری خدمت کرو گی. تو یہ حج کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو وہ سال کے لیے حج کا لفظ استعمال کرتے تھے, اس لیے کہ یہ مشہور اور معروف عبادت تھی کہ یہ سال میں ایک دفعہ کی جاتی ہے. تو اس کا ذکر یہاں پہ اب آ رہا ہے, حج کا ذکر. فرمائے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دیجئے. یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق, وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں. اتنی پیاری یہ بھی آیت ہے, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. کون سے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کے ذرائع تھے, کہ کیا وہ لاؤڈ سپیکر تھا, کوئی میڈیا تھا کہ ایک بات کہیں تو ساری دنیا میں پہنچ جائے؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو کیسے لوگوں تک بات پہنچی؟ ابن کثیر یہ کہتے ہیں, اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حج کی دعوت کے لیے اعلان کرنے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی, پروردگار میں لوگوں تک یہ پیغام کس طرح پہنچاؤں, میری آواز تو ان تک پہنچے گی ہی نہیں. فرمایا تم ندا دے دو, پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے. اللہ نے یہ کہا کہ تم سے جو کہا ہے نا کہ اذن فی الناس, بس تم یہ کرو, باقی اللہ پہ چھوڑو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا, لوگوں تمہارے رب نے گھر بنایا ہے, تم اس کا حج کرو. اور یہ پکار اللہ نے سب تک پہنچا دی, اور اسی پکار کا جواب حاجی دیتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں میں, اے اللہ میں حاضر ہوں. لیکن جو ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, نہ کسی صحابی کا یہ قول ہے, کوئی سند نہیں ہے اس کی, لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. اٹس پلازیبل, اٹس فیزیبل, ہو بھی سکتا ہے. اچھا ایک اور بھی اس کا ایکسپلینیشن ہے کہ کیسے آخر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ تمہارے رب نے تم پر اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے. تو ابن عاشور عین سے مفسر ہیں, لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام رحالتن تھے. رحلہ کہتے ہیں سفر کو, رحال بہت زیادہ سفر کرنے والا. تو بہت سفر کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جہاں سے گزرتے وہاں اعلان کرتے جاتے کہ لوگوں تمہارے رب نے حج فرض کیا ہے, جاؤ جا کے حج کرو. ہوتے 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 اتنے جس علاقے سے گزرے اعلان کرتے گئے, اس بستی کے لوگوں کو پتہ چل گیا, انہوں نے آگے لوگوں کو بتایا تو ساروں کو پتہ چل گیا. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا حج کا کہ حج تو کرنا ہے تم کو.
اور اب تو حقیقت ہے دنیا کا کوئی خطہ کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تک یہ بات نہ پہنچ گئی ہو، اس لیے کہ دنیا کے ہر کونے خدرے میں ماشاءاللہ مسلمان موجود ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستانی۔ ان مسلمانوں، آپ کہیں چلی جائیں، آپ الاسکا کے کسی گاؤں میں چلی جائیں، کوئی پاکستانی پیزا بیچتا ہوا مل جائے گا وہاں پر آپ کو، ملتان سے آیا ہوا، کوئی فیصل آباد سے آیا ہوا، کوئی کہیں سے آیا ہوا۔ تو الحمدللہ ہر کونے خدرے میں مسلمان موجود ہیں، سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج جو ہے وہ فرض کیا ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات، وہ کیا؟ اذن فی الناس بالحج، حج کا اعلان کر دو، یا تو کا، وہ آئیں گے تیرے پاس۔ کس کے پاس آئیں گے؟ یہ کا کون ہے جی؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون کس کے پاس آئیں گے لوگ؟ اعلان کس نے کیا تھا پہلے؟ تو یا تو کا میں کا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، اونٹنیوں پہ بھی سوار آئیں گے۔ تو اسے کیا پتا چلا کہ جب پہلی دفعہ حج ہوا ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں ہوا تھا۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب گرامر کا آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے؟ ابھی بھی نہیں نظر آیا۔ اور یہ بات کیسے پتا چلی؟ یا تو کا سے پتا چلی، تیرے پاس آئیں گے، یہ ہے لفظی ترجمے کا فائدہ۔ بلکہ عین ممکن ہے ہر سال حج کے موقع پر آتے ہوں خود ابراہیم علیہ السلام اور حج کرتے ہوں، اور ان کے زمانے ہی میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بات دور دور تک پہنچ گئی تھی۔ اچھا، دور دور تک کیسے پہنچ گئی تھی یہ بتائیں ذرا، یہ کیسے پتا؟ نہیں، خالی اس قرآن کی آیت سے بتائیں کہ دور دور تک بات کیسے پہنچ گئی تھی۔ جی آپ سب سے پیچھے۔ دبلی پتلی اونٹنیوں کا جو ذکر آ رہا ہے، جو سفر سے تھکی ہوئی، تو اب یہاں سے آپ کو اگر 10 قدم چل کے جانا ہے تو گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو مراد ہے کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ایمبیڈڈ ہیں خود الفاظ کے اندر، ذرا سا تدبر کرنا ہے بس۔ اور لوگ دور دور کے علاقوں سے آ کے خود ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں حج کرنے لگ گئے تھے، اور کتنا سیٹسفیکشن ان کو ہوا ہوگا۔ امیجن کریں اگر مجھے اور آپ سے کوئی کہتا کہ عبادت کے لیے ایک گھر بناؤ اللہ کا، ہم تو سب سے مشہور شہر کو تلاش کرتے، ایران کا کوئی شہر یا کوئی روم کا شہر، یا اس زمانے کی جو بھی آبادی ہوگی واللہ عالم کون سے اس زمانے کی سویلائزیشن عروج کے اوپر تھیں، وہ تو سب مٹ مٹا کے ختم ہو گئیں۔ اور کون کون تھے پتہ نہیں اس زمانے کے اندر۔ سوچیں نا، آج سے یہ 4500 سال پہلے کے زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور لیکن آج موجود ہے تو مکہ۔ اللہ نے بھی کیا جگہ، ایک پیالہ بنا ہوا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، ایک گھاس کا تنکا نہیں اگتا، وادی غیر ذی زرع، سخت ڈرائی کلائمیٹ ہے، شدید گرمی پڑتی ہے۔ کیا جگہ منتخب کی اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی بہت ہی اگر موئسٹ جگہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنے جرمز ہیں جو فلرش کرتے، ہر شخص بیمار پڑتا وہاں جا کے، جو رش کا حال ہوتا ہے۔ ایسا ڈرائی اللہ نے انوائرمنٹ رکھا ہے وہاں کا کہ کم ہی بیماریاں ہوتی ہیں، تھوڑی بہت کھانسی وانسی تو لوگوں کو ہو جاتی ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، لیکن ایسی جگہ اللہ نے منتخب کری کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم کہتے تھے یہ ریموٹ جگہ کون پہنچے گا؟ ابراہیم علیہ السلام بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ یہاں کون آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کا انتخاب کیا اور کہا کہ آئیں گے لوگ یہاں پر۔ تو جو بھی آتا مکے کے پہاڑوں کے درمیان سے تو گزر کر آتا۔ اب تو سارے پہاڑ کاٹ دیے انہوں نے، لیکن پہاڑی پہاڑ تھے بلند۔ تو مکہ ویلی ہے، پہاڑ ہے اور ڈپ ہے نا اس کا، نیچے کی طرف ہے۔ تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں سے لوگ اونٹنیوں پہ سوار ہو کر آنے لگے، چاروں طرف پہاڑ، بیچ میں وادی، اور لوگ اپنی اونٹنیوں پہ، اپنی سواریوں پر سوار ہو کر آنے لگے۔ کتنا سیٹسفیکشن ملا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو دیکھیں، ہاتھ ہلانا میرا اور آپ کا کام، حق کی آواز بلند کرنا میرا اور آپ کا کام، اور ہمیں کوئی اس میں شک ہونا نہیں چاہیے کہ میں بہت کمزور، میری آواز، میری کوشش بہت کمزور۔ کہاں تک پہنچے گی اللہ بہتر جانتا ہے، جہاں تک چاہے گا پہنچا دے گا۔ تو ہم یاد رکھیں کہ عمل کر کے، پیغام پہنچا کے اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ تیری خاطر، اور پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں تک پہنچنا ہے، کہاں نہیں پہنچنا، کس کی بات پھیلے گی، کس کی نہیں پھیلے گی۔
اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بعض پیغام پہنچانے والے بڑے مشہور ہوئے، بعض پیغام پہنچانے والے گمنام رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو مقام کس کا کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کتنے انبیاء قبروں سے اٹھیں گے، ایک بھی ساتھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ، تو ان کا اپنا مقام، ان کا اپنا مرتبہ، صبر اور قربانی کم تو نہیں ہے. تو فرمائے کہ وہ دور دور کے علاقوں سے آپ کے پاس آئیں گے، اور آج تک کوئی سب سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. تو کیا ہوگا؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو وہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. تو کیا فوائد ہیں حج کے؟ انسان کو عین الیقین حاصل ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حج کی عبادت کا اعلان کیا تھا. وہی صفا، وہی مروہ، وہ مقام ابراہیم، ان کے قدموں کے نشان. وہ اوریجنل تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو مٹ چکے، لیکن چاندی کے کیس میں ان کو پرزرو کر دیا ہے. وہ پتھر تو لوگوں کے ٹچ کرنے سے وہ گھسنے لگ گیا تھا. یہ ہم نے جب سورہ بقرہ کی تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، شاید تھوڑی بات وہاں بھی ہم نے کی تھی. تو لوگوں کے ہاتھ لگانے سے وہ پتھر گھسنے لگ گیا تھا، نشان مٹنے لگ گئے تھے قدموں کے. تو پھر چاندی کے کیس میں آج ہم دیکھتے ہیں تو ابھی سے وہ چاندی پہ تھوڑی کھڑے ہوئے تھے، وہ پتھر تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ جگہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. اور یہ اوتھینٹسٹی دنیا کے کسی ریلیجن کی نہیں ہے. ویٹیکن کہاں پر ہے؟ کس ملک میں؟ جی روم میں ہے نا؟ جی روم میں ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام روم میں تھے؟ کیا روم میں انہوں نے اپنی تبلیغ کری تھی؟ وہ تو فلسطین میں تھے. تو یہ ویٹیکن جو ہے یہ روم کیسے پہنچ گیا؟ عیسائیوں کا سب سے ہولی مقام ویٹیکن کیسے بن گیا؟ ویٹیکن ان کے لیے وہ ہے جو ہمارے لیے مکہ ہے، اور مکہ کا 100% تعلق، کنیکشن ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اوریجنل اوتھینٹک. ویٹیکن کا کوئی تعلق نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. دیر از نو کنیکشن ایٹ آل. عیسیٰ علیہ السلام تو فلسطین میں تھے، یہ روم میں. انہوں نے کیوں ویٹیکن بنا دیا؟ ویٹیکن آپ کو پتا ہے الگ کنٹری ہے نا، اٹس اے کنٹری، انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اور ان کی ویٹیکن کی حیثیت ان کے لیے وہ ہے جو ہمارے لیے مکہ کی ہے. کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے دونوں کا. اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ویٹیکن میں، ان اعمال میں سے کسی عمل کا عیسیٰ علیہ السلام کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج 4,2500 سال گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کے قدم قدم کو اللہ نے پرزرو کیا ہوا ہے. یہ خود حج انف نشانی ہے لوگوں کے لیے، مکہ انف نشانی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور وہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا دین اصلی دین نہیں ہے، ہمارا دین سچا دین نہیں ہے، یہ میک بلیف ہے، یہ آرٹیفیشل دین ہے جو لوگوں نے خود سے بنا لیا اپنی مرضی سے. تو لوگ آئیں لیشہدوا، وہاں پر آئیں اور آبزرو کریں منافع لہم، جو ان کے لیے فائدے ہیں. بیت اللہ کو دیکھیں، آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور کیا عظمت اور کیا ہیبت اور کیا جلال ہے اللہ کے گھر کا. کوئی اس پہ ایسی شان و شوکت نہیں ہے، لیکن کیا اس کا ایک رعب پڑتا ہے انسان کے اوپر، کیا دل کھنچتے ہیں لوگوں کے اس کی طرف. پھر صفا مروہ کو دیکھتا ہے انسان کے، انہی کے بیچ میں ہاجر بھاگی تھیں. زمزم کا پانی وہاں دیکھتا ہے، جو اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اوپر بہترین پانی زمزم ہے، کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر. یہ سب کچھ انسان دیکھتا ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ پے در پہ کیا کرو، یعنی کہ کنزیکیٹیولی کرتے رہو، کوشش کرو کہ حج اور عمرے کرتے رہو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کے اگلے عمرے تک کفارہ بن جاتا ہے ان تمام گناہوں کا جو ان دو عمروں کے درمیان کیے گئے. والحج المبرور، اور جو قبول ہونے والا حج ہے جس میں کہ نیکیاں کی گئی ہوں، گناہ نہ کیے گئے ہوں، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی تو کوئی جزا ہے ہی نہیں، کوئی بدلہ ہی نہیں ہے سوائے جنت کے، جنت ہی ملے گی. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے آپ گفتگو فرما رہے تھے ایک دفعہ، اور آپ نے کہا ان سے کہ اے عمر، تجھ کو پتہ نہیں ہے
کہ ان الاسلام تہدم مکان قبلہ کہ اسلام ہر اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے جو کہ جہالت کی حالت میں کسی نے کی ہوں. اسلام قبول کرنا تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا اور ہجرت ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتی جو پہلے کسی نے کیے ہوں. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ اور حج ان تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے جو پہلے کیے گئے ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہو جاتا ہے انسان جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. اور فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع انسان دکھتا ہے, اتنی بڑی تعداد دیکھ کے قوت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم تعداد میں کتنے ہیں. اور کیا کرنا ہے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ تو خود بھی کھاؤ اس میں سے اور تنگ دست اور محتاج کو بھی دو. تو قربانی کرو. اصل میں تو 10 ذو الحج ہے, یوم النحر, قربانی کا دن, اس کو حج اکبر بھی کہتے ہیں. لیکن جو تشریق کے دن ہیں 11, 12 اور 13 ان میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام تشریقی ذبح, ایام تشریق کے سارے دن ذبح کے دن ہیں, قربانی کی جا سکتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الحج افضل, کون سا حج سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا العج والثج. کتنا چھوٹا سا نا, حج کی طرح آپ نے 2 ورڈ استعمال کیا. ای الحج افضل, کون سا حج افضل ترین ہے؟ آپ نے فرمایا العج والثج, عج اور ثج. عج کیا ہے؟ عج ہے لبیک کہنا بلند آواز سے, اور ثج خون بہانا جانور کا, کہ لبیک پڑھتے رہو اور جانور قربان کرو. چھوٹی سی حدیث آپ چاہیں تو یاد بھی کر سکتی ہیں. ای الحج افضل العج والثج, قال العج والثج. تو قربانی کا گوشت ضرورت مند کو, فقیروں کو دیں, اور خود بھی کھا سکتے ہیں. کلو منہا لکھا ہے نا, خود بھی کھا سکتے ہیں. اور کہا کہ تنگ دست کو, محتاج کو بھی دو. یہ ایک اور کریکشن تھا, ایک اور اصلاح تھی جو کہ حج کے ضمن میں اسلام نے آ کر کی. مشرک جو تھے جب قربانی کرتے تھے تو خود نہیں کھاتے تھے, تو اسلام نے کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا, کھاؤ اس میں سے. تو ہم نے یہ دیکھا, اور کئی دفعہ ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں, اگر آپ کو کبھی اسلامی نظام کے نفاذ کے بارے میں غور و فکر کرنا ہو تو حج کی عبادت کے بارے میں غور کر لیں. اصلاح اسلام کا مزاج ہے, انقلاب اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ ہر چیز کو تہ و بالا کر کے, ختم کر کے, بنیادیں اکھاڑ کر اور نئے سرے سے ایک بات شروع کی جائے. یہ انقلاب ہوتا ہے نا, ریولوشن. اور ریولوشن بغاوت سے آتی ہے ہمیشہ, بغاوت کے ساتھ انقلاب ہوتا ہے. اسلام نے نہ بغاوت سکھائی, نہ انقلاب کے نعرے لگائے کہ خونی انقلاب, خون کی ندیاں بہاؤ. یہ اسلام میں ہم نے نعرے نہیں پڑھے. ہاں ضرورت پڑے تو وائی ناٹ. اسلام کا مزاج اصلاح کا مزاج ہے کہ چیزیں 100% غلط نہیں ہوتی. چاہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہو, چاہے فائنینشیل سسٹم ہو, چاہے سوشل سسٹم ہو, چاہے ہمارے ریچولز ہوں, 100% غلط ہیں کیا؟ ہرگز بھی نہیں. بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں, ٹویک کرنا ہے بس ذرا سا, تھوڑا یہاں سے تھوڑا سا وہاں سے, اس سے اصلاح ہو جاتی ہے. اور انقلاب آنن فانن آتا ہے, اصلاح صبر طلب ہے. انقلاب میں ہمیشہ نچلے طبقوں کو ابھارا جاتا ہے, تلپٹ کیا جاتا ہے نظام. اصلاح میں جو جہاں ہوتا ہے اس کو وہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایوری تھنگ ان پلیس, ایوری بڈی ان پلیس. اسلام نے یہ نہیں کیا کہ غلاموں کو آقا اور آقا کو غلام بنا دیا, جیسے فرینچ ریولوشن میں کیا تھا یا بولشوک ریولوشن میں ہوا تھا رشیا کے اندر. نہیں, یہ نہیں ہے. اصلاح بہت صبر آزما کام. انقلاب کے لیے صرف نعرے بازی چاہیے, کسی علم کی ضرورت نہیں. اصلاح کے لیے علم چاہیے, اصلاح کے لیے صبر چاہیے. انقلاب تو غیر تربیتی یافتہ موب بھی کر سکتا ہے, ہجوم جمع کر لے انقلاب آ جائے گا. اصلاح کے لیے تربیتی یافتہ جماعت چاہیے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہلے دن حج کی ساری اصلاحات کا اعلان کر کے انقلاب کر لا سکتے تھے. نہیں,
انقلاب نہیں لانا تھا آپ کو. انقلاب ہمیشہ ناپائیدار ہوتا ہے, ٹیمپرری ہوتا ہے, اور ہر ریولیوشن کے بعد کاؤنٹر ریولیوشن آتی ہے. دوام نہیں ہوتا انقلاب کے اندر, اصلاح میں دوام ہوتا ہے, دھیرے دھیرے کام ہوتا ہے, وقت طلب مرحلہ ہوتا ہے. تو پھر دیکھیں آج تک حج ایگزیکٹلی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کر دی تھی. کوئی بگاڑ, کوئی تبدیلی, کوئی چینج اس کے اندر نہیں ہے اللہ کے فضل سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ جو ضرورت مند ہیں. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ان کو چاہیے پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں. تو یعنی مناسک حج پوری کریں, میل کچیل دور کریں. حالت احرام میں حاجی 5 دن گزارتے ہیں, ناخن نہیں کاٹ سکتے, بال نہیں کٹوا سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے. ظاہر راستے میں گرد و غبار ملتا ہے, اتنا موقع نہیں ہوتا کہ روز روز نہائیں, گرمی بھی ہوتی ہے, سبھی کچھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مسافرانہ, یہ فقیرانہ حال حلیہ پسند ہے کہ انسان اپنی وینٹی کو چھوڑ دے کچھ عرصے کے لیے, بالکل اللہ کے آگے فقیر بن کے پڑ جائے. ہم تو ویسے بھی اللہ کے فقیر ہیں حال حلیے سے, لیکن ہم فقیر لگتے ہی نہیں ہیں. ہم تو مانگ پٹی کر کے صاف ستھرے ہو کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جو کہ پسندیدہ ہے, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. جمعے کے لیے عطر لگاتے ہیں مسلمان, اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں مسجد. اللہ نے کہا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر سجدے کے موقع پہ اپنی زینت اختیار کرو, لباس پہنو. لیکن حج کے موقع پہ یہ فقیرانہ حال حلیہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ اللہ کے راستے کے مسافر, یہ اللہ کے در کے فقیر, حال سے بے حال, کیوں, کہاں اپنا سٹیٹس, کہاں اپنی وینٹی اٹھا کے رکھ دی ساری کی ساری صرف اپنے رب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ حال حلیہ بہت اچھا لگتا ہے. اور اسی حال حلیے سے تھوڑی ریزمبلنس اختیار کرنے کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حاجیوں کو بھی موقع دے دیا کہ جو قربانی کرتا ہے وہ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن اور بال نہ کاٹے. یہ سنا ہے نا ہم نے, مشہور و معروف بات ہے. کیوں کہ حج تو نہیں کر سکتے, چلو تھوڑا سا اپنے ناخن بڑھا کر ہی ثواب پالیں, انگلی کٹا کر ہی شہیدوں میں شامل ہو جائیں, اتنا تو کر سکتے ہیں. اور پھر وہ اپنی اس کے بعد پھر کیا کریں, یعنی کہ اپنے ریچولز کو پورا کریں, پھر اپنی نظریں پوری کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. ابھی نظریں کیا ہیں؟ اکرمہ رحمت اللہ علیہ نے نذور کی تفسیر میں کہا اس سے حج کے واجبات مراد ہیں. اچھا, حج کے جو واجبات ان کو نظر کیوں کہا, اب یہ سوال پیدا ہے. تو نظر میں اور حج کے واجبات میں جو چیز کامن ہے, مشترک ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں نظر ہم مانتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, وہ کام جو نارمل حالات میں ہم پہ فرض نہیں ہوتا ہم اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نظر مانیے کہ میں نفلی روزہ رکھوں گی پیر کے دن مثال کے طور پہ, فرض تو نہیں ہے نا, ہم نے خود ہی کیا. یا میں 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی, نظر مانی, فرض تو نہیں تھا 10 کو کھانا کھلانا, خود سے مانی ہے نظر. تو بالکل یہی معاملہ حج کا ہوتا ہے کہ جو کام نارمل حالات میں واجب نہیں ہوتا وہ احرام کی حالت میں وہ کچھ پابندیاں ایکسٹرا لگ جاتی ہیں. تو احرام کی پابندیاں نظر کی پابندیوں سے ملتی جلتی ہیں. سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے جو کہ عام طور پہ پہنتے ہیں, خوشبو نہیں لگاتے عام طور پہ لگاتے ہیں, ازواجی تعلق قائم نہیں کرتے جو عام طور پہ حلال ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو نذور کہا گیا. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اور اپنی نظریں پوری کریں. یا کسی نے اگر کوئی ایکسٹرا نظر مانی ہے کہ بھئی میں ایکسٹرا طواف اتنے کروں گا یا میں نوافل اتنے ادا کروں گا تو وہ بھی پورے کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور قدیم گھر کا طواف کریں. یہ جو لفظ یہاں پر آ رہا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا, اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ طافہ یطوفو بھی ہو سکتا تھا, وَلْيَطُوفُوا یہ بھی ہو سکتا تھا, وَلْيَطَّوَّفُوا. اس میں کیا فیلنگ آئی آپ کو؟ زور محسوس ہو رہا ہے اس کے اندر. خوب طواف کریں, خوب طواف کریں, فرض بھی اور نفلی طواف بھی. کس کا طواف کریں؟ بالبیت العتیق, قدیم گھر کا. اچھا, ابھی بیت العتیق کیسے ہے آخر؟
پہلا گھر جو روئے زمین پر بنا بیت اللہ تھا، یعنی عبادت کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب سے بنایا ہے بیت اللہ، پھر کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ بیت اللہ ایسا گرا، ایسا مٹا کہ آثار ہی مٹ گئے ہوں اس کے. ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. نیور ہیپنڈ لائک دیٹ. ہمیشہ اس کو مینٹین کر کے رکھا گیا، اس پرانے گھر کو. اور یہ آزاد رہا ہمیشہ. کسی بیرونی قوت نے اس پر قبضہ نہیں کیا. ابرہہ کا معاملہ ہم جانتے ہیں، اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے تو اللہ نے بز بنا دیا تھا کہ عصف معقول، ہاتھیوں کو اور ہاتھی والوں کو، اصحاب الفیل کو. اچھا، بیت اللہ کا کمپیریزن کریں بیت المقدس سے. بیت المقدس پہ کئی دفعہ مشرکوں کا، کافروں کا قبضہ ہوا، کئی دفعہ. پہلے نبوکت نظر نے کیا، اس کے بعد وہ ٹائٹس نے کیا، اس کے بعد ہسٹری ان کی رہی ہے. کانسٹنٹلی آ کے کسی نہ کسی نے حملہ کیا، جلایا، گرایا، قبضہ کیا، بے حرمتی کری، اس کی تقدس پامال ہوا بیت المقدس کا. لیکن بیت اللہ کا تقدس کبھی پامال ایز سچ کسی نان مسلم کے ہاتھوں نہیں ہوا. کبھی اس پر کسی غیر مسلم کا قبضہ نہیں ہوا ایز سچ آ کر. دیکھیں، غیر مسلم سے ہم کہیں کہ لو مشرکین مکہ تو تھے، تو قبضہ تھوڑی کیا تھا. وہ تو بگڑے ہوئے مسلمان تھے، دین ابراہیمی پر تھے. سینکڑوں سال کے اندر ان کے عقیدے میں شرک شامل ہو گیا تھا آ کر. لیکن اوریجنلی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی تھے. تو یہ ہے دراصل آزاد گھر، قدیم گھر. اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور نہایت معزز، انتہائی قابل تعظیم. اور طواف جو ہے وہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد بھی ہوتا رہے گا. اتنے عرصے تک طواف ہوتا رہے گا. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کا حج اور اللہ کے گھر کا عمرہ ہوتا رہے گا بعد خروج یاجوج و ماجوج. یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی ہوتا رہے گا. امیجن کریں، قیامت کتنی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، پھر بھی ہوتا رہے گا. اور پھر کیا ہوگا، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے پھر وہ ڈھا دیا جائے گا. جیسے قرآن کے بارے میں آتے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، تو خانہ کعبہ بھی ڈھا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کالا ٹیڑھی ٹانگوں والا ہے، ایک ایک پتھر اٹھا کر اکھیڑ کر، یعنی ایک ایک پتھر کر کے اکھیڑ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی کوئی بلیک ہوگا، اور وہ خانہ کعبہ کی اینٹیں الگ الگ کر رہا ہوگا. یہ کب ہوگا؟ کہ جب لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا ہوگا کہ حج بھی کوئی عبادت ہے. یہ تو وہی وقت ہوگا نا جب صرف دنیا میں کافر ہی رہ گئے ہوں گے. تو لہٰذا پھر اس وقت خانہ کعبہ ڈھا دیا جائے گا. تو یہ بہرحال یہ قیامت کی فائنل نشانیوں میں سے وہ ایک نشانی ہے. اچھا، جو عتیق لفظ ہم نے آزاد کیا نا، کہ آزاد گھر کبھی کسی قبضہ نہیں ہوا. دوسری بات دیکھیں کہ یہاں جانور آزاد ہیں، شکار نہیں کیا جا سکتا ان کا. بڑے بڑے قاتل اور مجرم آزاد پھرتے ہیں، ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا ان کے اوپر، یہاں پر قتل نہیں کیا جا سکتا ان کو. لوگ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتے تھے، اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام و مرتبہ ہے جو بنائے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت کرنا ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا لحاظ کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اسی کے لیے بہتر ہے. واقعی اگر اللہ کی حرمتوں کا لحاظ رکھا جائے، قول سے عمل سے ثابت کریں کہ ہم اللہ کے حدود کا، اللہ کے شعائر کا احترام کرتے ہیں، تو دنیا میں امن اور عدل قائم ہو جائے. حقیقت ہے یہ. تو اللہ کی حرمات کا جو احترام کرتے ہیں تو یہ تو پھر اللہ کے ہاں بہت اچھی چیز ہے. اور حرمات اللہ سے مراد شعائر اللہ بھی ہیں. حرم ہے، زمزم ہے، حرمت والے مہینے ہیں، پھر قربانی کے جانور ہیں، صفا مروہ، یہ سب شعائر اللہ ہیں. اسی طرح حالت احرام میں اللہ نے جو کام حرام کیے ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ.
تو حرمات سے کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی حالت احرام میں ان کا بھی خیال رکھو، لائٹلی مت لینا ان کو. اور حرمات سے مراد ہے جو چیزیں اللہ نے محترم قرار دے دی. اور یعظم حرمات اللہ میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جیسے اللہ کا گھر ہے میں ایسا ایک اور کہیں اور بھی بنا دیتا ہوں. جیسے صفا اور مروہ کی تعظیم کی جاتی ہے جو ان کی حرمت ہے، ہم بھی کسی دو پہاڑیوں کی حرمت اسی طرح بیان کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ سراسر شرک ہو جائے گا. تو دراصل جو ان شعائر کا احترام کرتا ہے تو اس بات کا یہ انڈیکیشن ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے، یعنی قربانی کے لیے جانور لانے چاہیے جو اللہ نے حلال کیے ہیں. ظاہر اوبیسلی حرام جانور تو کوئی شیر لے کے تو نہیں پہنچتا نا قربانی دینے کے لیے وہاں پر، یا غیر اللہ کی نام کی قربانی کوئی نہیں دیتا وہاں پر. اب تو احلت لکم الانعام، تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے، الا ما یتلا علیکم، جو سوائے اس کے جو تمہارے لیے تلاوت کر کے بتائے جا چکے، اور یہ سبھی کرتے ہیں. تو کیا کرو؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. تو شرک چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو. اللہ نے تم کو ایسی باتوں کا حکم دیا ہے جو کہ تمہارے اپنے لیے بہت مفید ہیں. تو جھوٹی باتیں چھوڑ دو. مثلا یہ کہتے تھے نا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عریاں طواف کریں بیت اللہ کا، حالانکہ اللہ نے یہ حکم ہرگز نہیں دیا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ اعراف میں کہ اللہ فواحش کا حکم نہیں دیتا. یا یہ کہ قریش نے خود ہی فکس کر لیا تھا کہ عرفات نہیں جانا چاہیے ہم کو، حالانکہ اللہ نے ہرگز یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم عرفات مت جانا. تو کہا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، نمبر 1 کہ بتوں کی گندگی سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچو. تو اب یہ کیا ہے الرجس من الاوثان؟ یہ دراصل بت پرستی سے بچنے کے لیے لفظ آیا ہے. اچھا، اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان کا کیا مطلب ہے، کہ بت پرستی اوائڈ کر لینی چاہیے کہ ایبسولوٹ حرام ہے؟ یہ بتائیں. 100% حرام ہے نا. اللہ نے کہا ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اس کے اوپر. تو اجتناب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہلکا پھلکا اوائڈ یا ایبسولوٹ حرام؟ ایبسولوٹ حرام ہے. وجتنبوا الرجس من الاوثان، پاس مت پھٹکنا تم بتوں کی گندگی کے پاس بھی مت پھٹکنا تم. اچھا، یہ جو اجتناب کا لفظ آیا ہے فاجتنبوا، ایگزیکٹلی یہی لفظ شراب کے حرام ہونے کے لیے آیا ہے سورہ مائدہ آیت 90 میں، فاجتنبوہ. تو اس پہ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ اجتناب لکھا ہوا ہے. تو بھائی اگر ٹھیک ہے، اگر شراب کو تم حرام نہیں سمجھتے تو بت پرستی کو بھی حرام مت سمجھو، جاؤ جا کے بتوں کی پوجا کرو. اور مزے کی بات کیا ہے، حدیث میں مضمون آتا ہے کہ شارب الخمری کا عابد الوثنی، شراب پینے والا ایسا ہے جیسے کہ بتوں کی عبادت کرنے والا. دیکھیں نا، ایگزیکٹ کوریلیشن ہے. اور لوگ کتنا زیادہ جھک کرتے ہیں اس کے اوپر کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے، کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، اجتناب لکھا ہے. تو سورہ حج کھول کے ان کو یہ آیت پڑھا دیں کہ یہاں تم بتاؤ یہاں اجتناب کا کیا مطلب ہے. وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. اور دوسری چیز سے روکا گیا قول الزور، جھوٹی بات سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹے شرکیہ عقیدے سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا تم کو میں کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو آپ نے کیا کبیرہ گناہ بتایا؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. پھر اس کے بعد عقوق الوالدین، والدین کی حق تلفی کرنا. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے رکھا ہوا شہادت الزور او قول الزور، جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات. کسی نے کہا ہے، اچھا پھر کیا ہوا جب آپ نے یہ فرمایا، جب آپ یہ فرما رہے تھے تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے.
اور پھر آپ دہراتے رہے قول الزور قول الزور، دہراتے رہے یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کہا لیتہو سکت، کہ کاش کے بس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، تو آپ ایجیٹیٹ ہو رہے تھے نا، ورک اپ ہو رہے تھے بہت. تو کسی نے کہا ہے کہ جھوٹ تیرا ستیہ ناس، اللہ نے تیرا ذکر شرک کے ساتھ کیا ہے اور ہم نے تو اس کو ماں کے دودھ کی طرح حلال کر لیا. مصلحت کے نام پہ جھوٹ، بات بنانے کے نام پہ جھوٹ، اپنے فائدے کے لیے جھوٹ، خوش کرنے کے لیے جھوٹ. یعنی جھوٹ تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص جھوٹ بولتا ہے، جیسے ہر طرح کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، امیر بھی، غریب بھی، پروفیشنل بھی، نان پروفیشنل بھی. اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے. گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو سچوں میں لکھ لے. ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے. اللہ سے تڑپ کے دعا کریں اللہ میرا نام سچوں میں لکھ لے. اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کذاب، جھوٹا. اللہ بچائے مجھ کو اور آپ سے، اور ہمیں اویئرنیس پیدا کریں، بچپن سے بچوں میں ڈالیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولیں. نوکر چاکر ہیں، ہم خود ہیں، جھوٹ سے بچیں بس. ان الصدق ینجی والکذب یہلک، یقیناً سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق. یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اس کو پرندے اچک کر لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یعنی پیچھے کہا کہ جو بھی شرک میں مبتلا ہوگا وہ تو بہت بڑا بہتان گڑھ رہا ہے، بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے. اب یہاں کہا کہ تم حنیف ہو جاؤ، توحید کے راستے پر آ جاؤ. ابراہیم کی تو صفت ہی آئی تھی، ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیف تھے. بانی و بیت اللہ کی طرح فوکس ہو جاؤ تم. وہ توحید پر قائم تھے اور ان کا مقام اللہ کے بہت اونچا ہے. ہوتا تو ہر شخص فطرت پر پیدا ہوتا ہے، عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ شرک کرتا ہے تو اپنے مقام سے گر جاتا ہے. پھر تو شکاری پرندے اپنے شکار پر جھپٹ کر اس کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں. یعنی یہ شخص شیطان اور شیطان کے ساتھیوں کی غذا بن جاتا ہے، ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. اور پھر وہ شیطان اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی اللہ کی رسی چھوڑ دی اس نے اپنے مفادات کے لیے، طرح طرح کے عقائد سے متاثر ہوگا. کبھی بدھزم بھا جائے گا، کبھی عیسائیت بھا جائے گی، کبھی ایتھسٹ نظریات سے متاثر ہو جائے گا. یعنی کہ ہوا اس کو ادھر سے ادھر اڑاتی پھرے گی. تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، خواہشات اور ہوا اٹھا کر ایسے مقام پر پٹخ دیں گی کہ اس کا حال خراب ہو جائے گا، اور ظاہر ہے وہ تو جہنم ہی ہے. ٹھیک، یہ تو ایک سمپل، یعنی جو ہم اس کی تفسیر کریں تھوڑی اگر گہرائی میں ہم جائیں تو خر من السماء یہ دراصل عربی زبان کا محاورہ ہے. لڑائیاں جنگیں ہوا کرتی تھیں ان کے ہاں، اس میں کچھ لوگ کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے پناہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، یا دشمن پر اوپر سے حملہ کرنے کے لیے. اب جو پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا اس کو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا تھا، پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. لیکن بعض دشمن کی فوج چڑھ کر ان میں سے کسی کو ہلاک کر دیا کرتی تھی. تو ایڈوانٹیج کس کا تھا؟ پہاڑ پہ چڑھنے والے کا، جو نیچے کھڑے ہیں ان کا. جو پہاڑ پہ چڑھا ہوتا تھا ایڈوانٹیج اس کا ہوتا تھا. تو اگر کسی نے اس کو چڑھ کے پہاڑ کے اوپر قتل کر دیا، پھر قتل کر کے اس کی لاش کو نیچے پھینک دیا، تو یہ تو بڑی بے عزتی ہو گئی اس شخص کی کہ وہ ایک ایڈوانٹیج کے مقام پر تھا. پھر دشمن نے کیسے قابو پایا اس کے اوپر؟ بے وقوف تھا یا بزدل تھا یا کیا تھا؟ تو یہ بڑی انسلٹ ان کے یہاں سمجھی جاتی تھی کہ ایک شخص کیا تھا؟ خر من السماء، کہ وہ شخص ایسا ہے جو کہ آسمان سے گر پڑا نیچے. یعنی کہ دشمن نے قابو پا لیا، اس کو مار کے نیچے پھینک دیا، اس کی لاش کو نیچے پھینک دیا. اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی اکیلا ہے وہ چڑھ گیا پہاڑ کے اوپر،
اور اب اس کو بہت ڈر لگا کہ اب دشمن چڑھ رہا ہے پہاڑ پہ، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، تو خود ہی اس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے خودکشی کر لی. تو اب لوگوں میں اس کی ریپوٹیشن کیا ہوگی کہ پہاڑ پہ چڑھا تھا، ایڈوانٹیج تھا، لیکن دشمن نے قابو پا لیا اس کے اوپر، اس کو مار کے نیچے پھینک دیا، یا خود ڈر کے مارے خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دیا. تو لوگوں میں اس کی ریپوٹیشن، شہرت کیسی ہوگی؟ اچھی کہ بری؟ بہت بری ہوگی. یا تو بزدل سمجھا جائے گا، یا شکست خوردہ سمجھا جائے گا، یا بے وقوف سمجھا جائے گا. اور عربوں میں یہ عیب بہت برے سمجھے جاتے تھے. بزدل کہلانا ان کے بہت بڑی گالی تھی، حد درجے کی انسلٹ تھی. تو معاملہ کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی نے یہ کام کیا کہ درخت کے پہاڑ پہ سے گرا لیا اپنے آپ کو جنگ کے دوران، یا دشمن نے قتل کر دیا اس کو پہاڑ پہ چڑھ کے اور نیچے پھینک دیا اس کو قتل کر کے، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب جنگ ختم ہوتی تھی تو سب اپنے اپنے مقتولوں کی لاشوں کو لے کے واپس چلے جاتے تھے. لیکن جس کا یہ معاملہ ہوتا تھا خرہ من السما، اس کی لاش کو اٹھاتے بھی نہیں تھے، اس کی لاش کو ایسے کا ایسا وہی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ نہیں یہ اتنا بے غیرت تھا کہ اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا یا دشمن کے ہتھے چڑھ گیا، ہم اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ ہمارے قابل نہیں ہے. تو اس کی لاش کو جب وہیں چھوڑتے تھے تو پھر کیا ہوتا ہوگا؟ آبویسلی پھر پرندے آتے تھے، اس کا گوشت کھایا کرتے تھے، جانور آ کر کھاتے تھے. تو یعنی اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بے عزتی پر بے عزتی. ایک تو لاش نہیں اٹھائی اس کی وہاں سے، اس کو ڈسکارڈ کر کے چلے گئے، اور پھر دوسری بے عزتی کیا کہ پراپر بریل بھی نہیں ملا، جانوروں کی طرح لاش پڑی رہی اور پرندے اس کو کھاتے رہے، پھر ہڈیاں اور چیتھڑے پڑے رہے، اور ہوا نے ہڈیوں کو اڑایا، اور جو کپڑے پڑے ہوئے تھے ان کو اڑا کر اور کسی نامعلوم مقام پر لے جا کر ہوا نے اس کے چیتھڑوں کو پھینک دیا. یہ منظر ہر مشرک عرب اچھی طرح امیجن کر سکتا تھا کہ کتنی بے عزتی ہے، کتنی بڑی برائی ہے یہ. تو اللہ نے شرک کے نقصانات ان کو بتائے ہیں، اس سے اس کے کانسیکوینسز سے آگاہ کیا ہے کہ دیکھو آخرت میں ایسی بربادی ہوگی، اللہ کے حاضر ہوگے تو ایسی رسوائی ہوگی، ایسے تم بے عزت ہوگے، ایسے رسوا ہوگے پھر تم اللہ کے ہاں. تو یہ بڑی بلیغ مثال ہے جو کہ اللہ نے یہاں پر دی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اللہ کی نشانیاں دیکھے، ایک شعور اپنے اندر توحید کا پیدا کرے، اس کو نرچر کرے، نرش کرے، جذباتی تعلق، محبت، ڈر اللہ کے ساتھ پیدا کرے، تو اللہ کی ملاقات کا شوق ہوگا. تو اللہ کی شاعر کی تعظیم یہ بھی دلوں کے تقوی کو بڑھانے والی چیز ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. پھر ایک مقرر وقت تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کی قربان گاہ کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے. تو لکم فیہا میں ہا کی ضمیر قربانی کے جانوروں کی طرف جاری ہے. جب وہ حرم کی طرف جا رہے ہوں، جیسے لوگ پہلے قافلے لے کے چلتے تھے، قافلوں کے اندر جانور بھی ہوتے تھے ہدی کے، قربانی کے، تو یہ اللہ نے کہا کہ جب تم قربانی کے جانور لے کر نکلو تو تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو ان سے. یعنی اونٹنی ہے تو دودھ استعمال کر سکتے ہو، سواری کر سکتے ہو، پھر منا یا مکہ میں ان کو ذبح کرنا ہے. ثم محلها الى البيت العتیق. تو پھر جو قربانی کی جگہ ہے، جو قربان گاہ ہے، وہ اس پرانے قدیم گھر کے پاس ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام مناسک حج کا جو اختتام ہوتا ہے وہ پھر بیت اللہ کے طواف سے ہوتا ہے، حجۃ جو طواف وداع کیا جاتا ہے. تو ریچول شروع بھی وہاں ہوتے ہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے منا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات وغیرہ وغیرہ، منا، عرفات، مزدلفہ، واپس منا. تو لیکن شروع کیا ہوتا ہے مکے سے، اور مکمل جو ہے جو حج ہوتا ہے وہ بھی مکے ہی میں ہوتا ہے، بیت العتیق کے پاس ہی ہوتا ہے. چلیے الحمدللہ یہیں تک ہم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.